سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتابہ الحکیم، وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صلی میں آپ تمام صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر اپنے حسن سماعت سے نوازا اور یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ سے گفتگو ہو سکے۔ گزشتہ سال بھی آپ کی قابل قدر محبتیں اور لائق ستائش ظاہر آپ کی تمام تر تعلق و نسبتیں لے کر میں گیا تھا اور میں ہمیشہ انہیں یاد کرتا رہا۔ یہ محبتیں بظاہر تو ہمارے اور آپ کے درمیان محبتیں کہلاتی ہیں، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کہنا چاہیے کہ اس محبت کی اساس، فاؤنڈیشن، بنیاد ایک اور محبت ہے جسے مودت کہا جاتا ہے، اور وہ ہے مودت اہل بیت۔ درود بر محمد۔ گزشتہ سال بھی یہ بات ایسی ضمناً آ گئی تھی کہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ بنگش صاحب نے اس پہ کافی اظہار خیال فرمایا تھا اور بڑی علمی گفتگو رہی تھی اور واقعی سوچنے کی بات بھی، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ محبت بہرحال وہ ہے جو عمومی حیثیت اختیار کرتی ہے، میں صرف اصطلاحاً عرض کر رہا ہوں، اور محبت تو ہے جو مخصوص ہے محبت اہل بیت اطہار و اکرام سے۔ درود بر محمد۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور ابھی کہا بھی گیا، ماشاءاللہ زین صاحب نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے پچھلے سال جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ تھا تہذیب کربلا، اور تہذیب کربلا کے حوالے سے جب میں نے موضوع اختیار کرنے کا سوچا تھا تو ظاہر ہے دیگر خطیبوں کی طرح اور مفردین کی طرح، علماء کی طرح ظاہر ہے میری نگاہ کے سامنے بھی وہ طالب نہیں تھے جو آپ سے گفتگو کرنے کے بعد آہستہ آہستہ آتے گئے اور بہت سے گوشے کھلتے گئے، اور واقعی تہذیب کربلا ایک ایسا موضوع رہا اور ہے کہ جس کو سن کر اور سمجھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مقصدیت شہادت حسین کیا ہے۔ مقصد شہادت حسین کیا ہے؟ ایک مہذب معاشرے کی تعمیر، اور مہذب معاشرہ جو کہتے ہیں تو بظاہر تو ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک پوری انسانی زندگی سے شامل ہے، ایک مہذب انسانی معاشرہ۔
اول تو معاشرہ خود ایک ایسا لفظ ہے جس میں تنظیم بھی ہے، جس میں نظم و نسق بھی ہے، جس میں آپس کا میل جول بھی ہے، جس میں محبتیں بھی ہیں، وہ معاشرہ ہی وہ ہوتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے کا معاشرہ، تو میں ایک دم چونک جاتا ہوں، کیونکہ میں اصطلاحاً اسلام سے پہلے کی زندگی کو معاشرہ کہنے کو تیار نہیں، کیونکہ معاشرہ وہ ہے جہاں تنظیم ہو، جہاں محبتیں ہوں، جہاں توحید پر یقین ہو، جہاں رسالت پر یقین ہو، جہاں امامت پر یقین ہو، جہاں ولایت پر یقین ہو۔ درود بر محمد۔ تو امام علی مقام نے کربلا میں قربانیاں دے کر معاشرے کے معنی بتا دیے اور تہذیب کے معنی بتا دیے۔ لیکن اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تہذیب کے لوازمات بہت ہیں، لیکن تہذیب کا ایک بنیادی لازمہ جو ہے اور جو بنیادی عنصر ہے وہ ہے جسے علم کہتے ہیں۔ علم ہمارے لیے ایک اساسی کیفیت رکھتی ہے، ایک فنڈامنٹل پوزیشن رکھتی ہے، ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور جب تک علم نہ ہو تو وہاں تہذیب پنپ نہیں پاتی۔ تہذیب سے علم پرورش پاتا ہے اور علم سے تہذیب پروان چڑھا کرتی ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے باہم ہے۔ ایک بے علم معاشرے میں تہذیب نہیں بن سکتی، اور ایک مہذب معاشرے میں تعلیم کے بغیر نامکمل بات معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے قبلہ دکھلائی درود بر محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ سال ہم نے تہذیب کربلا کے عنوان سے گفتگو کی تھی، تو بات یہی ہے کہ تہذیب بغیر علم نامکمل ہے اور علم بغیر تہذیب بے معنی نظر آ جاتی ہے۔ تہذیب کا لازمی حصہ ہے علم، اور علمی سے انسان مہذب بنتا ہے، علمی سے انسان تہذیب یافتہ کہلاتا ہے۔ اور اس لیے ہم تھوڑا ذرا آگے بڑھے اور ہم نے سوچا کیوں نہ گفتگو اس حوالے سے کی جائے کہ ظاہر علم ایک وسیع اصطلاح ہے، علم ایک سمندر ہے۔ علم پر گفتگو کرنا ہم جیسے ظاہر کیا ہم سب کی تمام تر استطاعتوں سے بہت ہی آگے ہے اور بہت بلند ہے، لیکن پھر بھی اس کے بہت سے گوشے ہیں، اس کے بہت سے شعبے ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں، اس کے بہت سے زاویے ہیں جن کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ورنہ حقیقتاً تو علم ایک سمندر میں نے کہا ایک بحر بے قرار ہے جس پر گفتگو کرنا ہماری دسترس سے باہر ہے۔ لیکن ہاں اگر کسی ایک گوشے پہ بات کی جائے تو سوچنا چاہیے کہ علم کا کون سا گوشہ، اور اس مجلس عزا کی مناسبت سے، اس فرش عزا کی مناسبت سے، یہ محبت اہل بیت کی مناسبت سے ہم نے مناسب جانا کہ علم کے حوالے سے گفتگو کی جائے فضیلت علم کے ناطے سے، کہ فضیلت علم کیا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ فضیلت علم کیا ہے؟ علم کو فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ علم کو افضل کیوں کہا گیا ہے؟ علم کو باعث اور لائق اور حامل افضلیت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ فضیلت علم کیا ہے۔ یوں تو آپ دیکھیں کہ ظاہر بنیادی طور پہ ایک بار جہاں کہتا چلوں اور علم پر مجموعی طور سے گفتگو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلی مجالس میں، لیکن یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ علم کے حوالے سے جو فضیلت علم پر بات ہوگی تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کہ فضیلت جسے کہتے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک بہت اہم ظاہر ہے، سب سے بنیادی بات ہے کہ ہم جب فضیلت علم پر گفتگو کریں تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے عمومی طور پہ اور علمی طور پہ اور اصطلاحی طور پہ کہ فضیلت علم کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لغت وہ ہوتی ہے، اور شاید پہلے کبھی بات ہوئی ہو آپ سے اور آپ خود اس بات کی تائید کریں گے کہ ایک لغت وہ ہوتی ہے جو کہ ہم کتابوں کی لغت سے لیتے ہیں، ایک لغت وہ ہوتی ہے جو معاشرے کی لغت سے لیتے ہیں۔
جو معاشرے کی لغت ہے وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. الفاظ خود اپنے جنم پاتے رہتے ہیں, الفاظ خود اپنے آپ آتے رہتے ہیں, اور وہ معاشرے کے نئے الفاظ خود بخود ہماری زندگی کی لغت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو فضیلت میں بھی ہم نے دیکھا کہ فضیلت کے اگر بنیادی معنی دیکھے جائیں تو ظاہر ہے بڑا آسان سا اور ظاہری بات ہے کہ فضل کے لفظ سے فضیلت آتا ہے, فضل کے لفظ سے فضیلت آتا ہے. اور فضل کا معنی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اضافہ ہے, زیادتی ہے. زیادتی لغت میں لکھا اور علماء نے لکھا کہ فضل کے معنی زیادتی ہے, زیادتی. لیکن زیادتی خود وضاحت لفظ ہے, کیونکہ زیادتی ایک منفی پہلو بھی رکھتا ہے اور زیادتی مثبت پہلو بھی رکھتا ہے. ایک زیادتی لیکن نعوذ باللہ معاذ اللہ یہاں منفی پہلو میں نہیں آیا بلکہ مثبت پہلو میں آیا ہے. ایک زیادتی وہ ہے جس کا لفظ اصطلاحی طور پر ظلم کے ساتھ آ جاتا ہے کہ بڑی ظلم و زیادتی کی. ظاہر ہے جو اور معنوں میں آ جاتا ہے زیادتی سے میں وضاحت کر رہا ہوں. تو یہاں پر اب زیادتی جو کہا گیا تو اضافی معنوں میں, اضافت کے معنوں میں آیا, اضافے کے معنوں میں آیا. دو چیزیں ہیں, ایک کم ہے ایک زیادہ ہے. جو زیادہ ہے ظاہر ہے وہ اضافہ ہے, وہ زیادتی ہے. جب زیادتی ہے تو پھر وہ ایک فضل کے معنوں میں آیا, اس سے پھر فضیلت آئی. اسی سے اور اصطلاحات بھی آ رہی ہیں, آپ کے ذہنوں میں خود بہت الفاظ آ رہے ہوں گے. افضلیت بھی آ رہی ہے, اور ایک بڑا اہم لفظ آ رہا ہے جو ہماری اس مجلس کی یا مجلس ادا کی, ہمارے انسٹیٹیوشن کی جو مجلس کا ادارہ ہے, اس کی مناسبت سے بہت اہم لفظ ہے, اور وہ لفظ ہے فضائل. فضائل بھی فضیلت کے ساتھ ہے, فضائل بھی فضیلت کے ساتھ ہے. میں نے ابھی کہا کہ میں معاشرے سے الفاظ لیتا ہوں اور ہم سب لیتے ہیں. اب مجھے یہاں کہنے کو جی چاہتا ہے کہ فضائل کے معنی لغت میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھے ہیں اور لکھے ہوتے ہیں اور لکھے ہوں گے, لیکن میرا جی یہ کہتا ہے کہ نہ معلوم کیا بات ہے کہ لغت سے کچھ الفاظ ہمارے پاس ایسے آ جاتے ہیں اور ہم سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں, ہم سے اتنے آشنا ہو جاتے ہیں کہ آتے تو ہیں کچھ رستے کے لیے لیکن پھر واپس نہیں جایا کرتے. وہ پھر واپس نہیں جایا کرتے, وہ ہمارے ہو کے رہ جاتے ہیں. آپ سوچتے جائیے گا, صاحبان علم تشریف فرما ہیں, اور دیکھتے جائیے کہ ایسے کتنے ادبی اصطلاحات ہماری کتنی ہیں جو ہماری ہو کے رہ رہی ہیں, ادا خانے کی ہو کر رہ رہی ہیں, صف ادا کی ہو کے رہ رہی ہیں. بات آئی ہے اور شاید آپ سے کبھی ہوئی بھی ہو, نجی گفتگو میں ہوئی ہوگی کہ آپ دیکھیں مرثیہ ایک صنف سخن ہے, لیکن مرثیہ کسی کے غم میں کہا جاتا ہے, کسی کی مرگ میں کہا جاتا ہے, جدائی میں کہا جاتا ہے. لیکن کیا کہا جائے, اگر کسی بچے سے بھی پوچھیں گے مرثیہ کیسے کہتے ہیں, وہ کہے گا مرثیہ وہ جو غم حسین میں لکھا جاتا ہے. یہ الفاظ آئے تو عاریتاً تھے, ہم نے یہ الفاظ ظاہر لغت میں ضرورت لیے تھے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ ایسے ہو کے رہ گئے کہ پھر واپس نہیں گئے. اسی طرح میں سوچ رہا ہوں کہ فضائل کا لفظ بھی کیا اہم لفظ ہے, کیا اہم لفظ ہے. ہم نے فضیلت سے فضائل پہ بات آ گئی ایک دم. فضائل تو ایک لغوی لفظ ہے نا, ایک معنی ہر لفظ لغت میں ہوتا ہے, معنی ہے اس کے, لیکن عجب بات ہے. معاشرے سے پوچھئے, لوگوں سے پوچھئے, آپ صاحبان ادا سے پوچھئے, علماء سے پوچھئے, بانیان مجلس سے پوچھئے, جب عالم کو بلایا جاتا ہے, مخرب کو بلایا جاتا ہے, سوزخواں کو بلایا جاتا ہے, کسی پڑھنے والے کو بلایا جاتا ہے, مجلس کا اعلان کیا جاتا ہے, تو کیا کہا جاتا ہے, فضائل و مسائل اہل بیت بیان فرمائیں گے. آپ دیکھیں نا, یہ ہے کہ اب یہ لفظ اس صف عطا کا ہو کر رہ گیا ہے. اب فضائل وہی فضائل ہیں جو فضائل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں. دیکھیں نا, یہ فضل کی بات ہے, یہ فضیلت کی بات ہے. لیکن فضیلت جب زیادہ ہو پھر وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت کس وجہ سے ہے, فضیلت کا سبب کیا ہے, فضیلت کے اسباب کیا ہیں. قرآن نے جا وجہ فضیلت کی باتیں کی ہیں, فضیلت کی باتیں کی ہیں. فضل نہ بعضوں والا بعض کی اصطلاح قرآن کی خاص اصطلاح ہے. انبیاء کے حوالے سے بات آئی ہے, انبیاء کے حوالے سے بات آئی ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. رزق کے حوالے سے بات آئی ہے کہ رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے کہ وہ جن کو زیادہ رزق دیا گیا ہے وہ ان کا خیال کیوں نہیں کرتے جن کے پاس کم رزق موجود ہے. یہ ہے یہ اسلام کا فضیلت کا تصور, اسلام کا تصور ہے فضیلت. ہم گفتگو کر رہے ہیں فضیلت علم کے حوالے سے,
لیکن جب یہ باتیں سامنے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت جب اس انداز سے آئے قرآن کہتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، تو ایک اصطلاح سامنے آ گئی ہے کہ فضلنا بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بہت ہی بنیادی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں فضیلت کے حوالے سے کہ فضیلت اور ہے، امتیاز اور ہے۔ فضیلت اور ہے، تفریق اور ہے۔ اسلام تفریق پر یقین نہیں رکھتا، اسلام فضیلت پر یقین رکھتا ہے۔ تفریق نسل کی بنیاد پہ ہے، تفریق رنگ کی بنیاد پہ ہے، تفریق زبان کی بنیاد پہ ہے، تفریق علاقے کی بنیاد پہ ہے، تفریق قبیلے کی بنیاد پہ ہے، لیکن نہیں، اسلام کہتا ہے لا نفرق کی اصطلاح استعمال کر رہا ہے۔ جو وہاں تفریق نہیں ہے، تفریق نہیں ہے، لیکن فضیلت ہے، فضیلت ہے۔ انبیاء کے درمیان تفریق نہیں برت رہا ہے، لیکن فضیلت دے رہا ہے، فضیلت دے رہا ہے۔ تو کہیں فضیلت کو تلاش کیا جاتا ہے، کہیں فضیلت خود آ جاتی ہے۔ جب اللہ فضیلت عطا کرتا ہے تو فضیلت خود بخود آ جایا کرتی ہے۔ فضیلتوں کو ہر ایک ہی اپنانا چاہتا ہے، لیکن سلام ان ہستیوں کو جن کے پاس فضیلتیں خود آنا چاہتی ہیں۔ ضرور کر محمد عالم یہ فضیلتیں خود آنا چاہتی ہیں، فضیلتیں خود آنا چاہتی ہیں۔ فضیلتوں کو ہر ایک اپنانا چاہتا ہے، لیکن وہ فضیلتوں کو سلام ہمارا ان صاحبان فضیلت کو سلام کہ جن کے پاس فضیلتیں خود آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ تمام خوبیاں موجود ہیں، وہ تمام صفات موجود ہیں جو صاحبان فضیلت کو عظمت دیا کرتی ہیں۔ تو اب فضیلت وہ ہے کہ جہاں انسان کسی اپنی پہچان سے نہیں، اپنی دولت سے نہیں، اپنے مال و دھن سے نہیں، مال و زر سے نہیں، بلکہ اپنی علمی صفات سے، اپنی عقلی صفات سے، اپنی خلقی صفات سے، اپنی زندگی کی تمام تر عملی صفات سے مقام عظمت حاصل کرتا ہے اور وہاں اسے فضیلت حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ تو فضیلت علم جب ہم کہہ رہے ہیں تو وہاں بھی بات یہی آئے گی کہ علم کیا ہے، بات آگے بڑھے گی۔ بظاہر تو لفظوں کے جاننے کا نام علم ہے، علم عبارتوں کے پڑھنے کو ہم علم کہہ دیتے ہیں، لیکن نہیں، اگر محض عبارتوں کے پڑھنے کو علم کہا جاتا تو پھر اسے فضیلت کیوں دی جاتی؟ پڑھنا تو ایک مواقع ہے، کسی کو پڑھنا نصیب ہوا، کسی کو پڑھنا نصیب نہیں ہوا، کہیں موقع ملا، کہیں موقع نہیں ملا۔ میں عام روزمرہ کی زندگی سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو پڑھنا یقیناً سعادت ہے، یقیناً بہت بڑی ایک عبادت ہے، لیکن صرف پڑھنا باعث فضیلت نہیں ہے۔ علم ایک وسیع اصطلاح ہے، علم ایک وسیع اصطلاح ہے، اس لیے قرآن نے اس کو عظمتیں عطا کی ہیں، اس کو فضیلتیں عطا کی ہیں۔ کیوں؟ گفتگو آگے بڑھی اور وہ یہ کہ علم بظاہر تو 3 حرفوں کا لفظ ہے، عین لام میم، اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں دلچسپی بات کہوں یہاں پہ، اور وہ یہ کہ عجب لفظ، عجب حروف ہیں یہ 3، بڑا کمال دکھاتے ہیں۔ عین، لام اور میم، ترتیب بدل جائے لیکن اہمیت تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ کبھی انہی حروف سے علم بن جاتا ہے، کبھی انہی حروف سے عمل بن جاتا ہے، اور کبھی انہی حروف کے مشترکہ اضافے سے اگر علم تیار ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے حروف بظاہر تو اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب یکجا ہو جائیں تو اپنی معنویت میں بڑے بھرپور نظر آتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے علم ہے، عمل ہے اور پھر علم ہے۔ جب علم سامنے آتا ہے، دیکھیں آپ نے شعر پڑھا، ذہن بھائی نے ماشاءاللہ کتنا عمدہ شعر پڑھا تھا، تو کہاں کہاں ذکر ہو رہا ہے، کہاں کہاں علم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ علم بظاہر تو ایک مختصر سا لفظ ہے، لیکن علم جب فضیلت کا باعث بن رہا ہے اور فضیلت کا ذریعہ بن رہا ہے تو مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ علم تنہا نہیں ہے، علم تنہا نہیں ہے۔ جب فضیلت کا باعث علم کو قرار دیا جا رہا ہے تو علم کے ساتھ ایک قبیلہ ہے۔ قبیلے کی اصطلاح میں نے استعمال کر دی، قبیلہ ان معنوں میں نہیں جن میں ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ علمی معنوں میں، اخلاقی معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں۔ علم جب اپنا لفظ آتا ہے اور سامنے آتا ہے تو تنہا نہیں آیا کرتا۔ فضیلت کیوں ہے؟
فضیلت اسی لیے ہے کہ علم جب سامنے آتا ہے تو تنہا نہیں آیا کرتا، اس کے ساتھ ایک قبیلہ آتا ہے، ایک کارواں آتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے، ایک سلسلہ آتا ہے، ایک تسلسل آتا ہے۔ اور وہ سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسانی شخصیت کی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جہاں علم آتا ہے وہاں خلق بھی آتا ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں حلم بھی آتا ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں انسانیت بھی آتی ہے، جہاں علم آتا ہے وہ انسان دوستی بھی آتی ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں سادگی بھی آتی ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں انسان کی عظمتوں کو محسوس کرنا بھی آتا ہے، جہاں علم آتا ہے وہ محبت آل محمد بھی آتی ہے، وہاں توحید بھی آتی ہے، وہاں عدل بھی آتا ہے، وہاں ریاست بھی آتی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اس لیے محض علم کو مت سمجھے کہ میں نے پڑھ لیا، میں نے لکھ لیا، ٹھیک ہے، اہمیت ہے اس کی، عزت ہے اس کی، فضیلت ہے اس کی، لیکن جب علم کے ساتھ شخصیت وابستہ ہو جائے، علم کے ساتھ کردار وابستہ ہو جائے، علم کے ساتھ عملیت وابستہ ہو جائے تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہ علم باعث فضیلت ہوتا ہے، علم باعث فضیلت ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک وہی بہتر ہے اللہ کے نزدیک جو کہ تقویٰ میں آگے ہے، جو تقویٰ میں بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی اکثر افضل ہے، صاحب تکریم ہے جو کہ تقویٰ میں زیادہ ہے۔ اب تقویٰ میں اگر زیادہ ہے تو پھر علم کو فضیلت کیسے ملے گی؟ پھر علم کو فضیلت بڑے آسان لفظوں میں گفتگو، پھر علم کو فضیلت کیسے ملے گی؟ وہ ایسے ہی ملے گی نا کہ اب علم کیا ہوا، صاحب علم کا تقاضا کیا ہوا، اہل علم کا تقاضا کیا ہوا کہ وہ متقی بھی ہوگا، وہ زاہد بھی ہوگا، وہ عابد بھی ہوگا، وہ سچ بھی بولتا ہوگا، وہ محبتیں بھی رکھتا ہوگا، وہ انسان سے محبت بھی کرتا ہوگا، اور اتنی محبت کرتا ہوگا جیسا میں نے بھی کہا کہ پھر دنیا کی ہر ایک شخصیت چاہتی ہے کہ فضیلتیں اس کے پاس آئیں، لیکن جب وہ اس انتہا پہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ نہیں چاہتا کہ فضیلتیں آئیں، چاہے تو اور بات، لیکن فضیلتیں خود اس کے پاس آتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ بڑے اختصار سے گفتگو، بہت ہی محدود وقت ہے کہ میں زیادہ باتوں کو پھیلا نہیں رہا، بہت گفتگو کو بڑی ایک خاص اسپیسیفک انداز سے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ علم اس لیے باعث فضیلت ہے کہ علم کے ساتھ کردار وابستہ ہے۔ بس ایک جملہ کہا، علم کے ساتھ کردار وابستہ ہے۔ صاحب علم میں تکبر نہیں ہوگا، صاحب علم میں جہل کی نشانیاں نہیں ہوں گی، صاحب علم میں نفرت کی بنیادیں نہیں ہوں گی، صاحب علم میں انسان سے دوری کا سبب نہیں پیدا ہوگا، صاحب علم میں انسان سے انسان محبت کرنے کا سلیقہ پیدا ہوگا۔ صاحب علم جب اپنے کسی خادم کے لیے بھی اگر لباس خریدے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں ہمارا انداز یہی ہے، ہم چھوٹوں کو ایسا لباس پہنا دیا کرتے ہیں، اپنے آپ ایسا لباس پہنتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہے گا کہ کمبر تمہاری عمر یہ لباس پہننے کی ہے اور میری عمر یہ لباس پہننے کی ہے۔ یہ ہے علم کی تبریک، یہ ہے علم کی تقدیس، یہ ہے تقدیس علم، یہ ہے تبرک علم، کہ جہاں معلوم ہو جائے کہ دیکھو وہ کون ہے کہ جو غربتیں اختیار کر رہا ہے، وہ کون ہے کہ جو، اور ایک انتہائی علم کی کیفیت، ابھی راستے میں گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے ذہن صاحب فرما رہے تھے واقعی کہ بڑی صاحب علم کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، حقیقت ہے صاحب علم کی بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت ذمہ داریاں ہیں، اور ایک عجب تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا عجب، میں ظاہر تفصیل میں نہیں جا رہا، اتنا کہوں گا صرف کہ کیا کیفیت قلبی ہے، کیا کیفیت قلبی ہے کہ علم کا ذخیرہ ہے، خزینہ ہے سینوں میں، سینہ حیدری میں، لیکن سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ کس کو سناؤں، کس کو سناؤں، کیا گریا ہے لہجہ حیدری میں، کس کو سناؤں، کس کو بتاؤں، میں کس کو سناؤں؟ ایک طرف دریائے علم ہے، ایک طرف سمندر علم ہے، بحر علم ہے، اور وہاں سننے والے نہیں، سمجھنے والے۔ جس معاشرے میں، معاشرہ پھر نہیں کہنا چاہوں گا، جس ماحول میں، جس ایٹماسفیئر میں، جس انوائرمنٹ میں سلام کا جواب دینے والے نہ ہو، وہاں سلام کیا ہے، وہاں علم کی باتیں کہاں ہو سکیں گی، وہاں علم کی باتیں کہاں ہو سکیں گی؟ تو اس لیے تشنگی علم کو محسوس کرنے والے، لیکن میں کہتا ہوں مولا آپ کی وہ تشنگی علم کا جو احساس ہے اسی نے ہماری علم کی پیاس کو بجھا دیا ہے۔
عجب بات میں نے کہی، سوچیے گا، غور کیجیے گا کہ علم میں اگر تشنگی نہ ہو تو علم کی پرورش نہیں ہو پاتی ہے۔ علم وہی پرورش پاتا جہاں تشنگی، تھرسٹ آف نالج، جہاں نالج کی پیاس ہوتی ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، ایک طلب ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے۔ جب وہ خواہش سامنے آتی ہے تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے اور اسی سے قربتیں ملتی ہیں، اسی سے قربتیں ملتی ہیں۔ جناب حضرت ختمی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صاحب علم کی شخصیت کی کیا قربتیں ہیں، کیا قربتیں ہیں۔ بہت آپ نے آیات احادیث سنی ہوں گی، بہت آپ نے اقوال سنے ہوں گے، لیکن میں صرف ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربت کیسے ہوتی ہے۔ قربت ایسے ہوتی ہے، جناب عبداللہ بن عباس نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، یہ صاحب علم کی فضیلت ہے، گفتگو خاص منزل پہ آ گئی، یہ صاحب علم کی فضیلت ہے، اور میرا انشاءاللہ ارادہ بھی یہی ہے اس موضوع کو اختیار کرنے کا، اور شاید مجھے امید ہے مولا کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اسی جو ایک فضیلت علم کا حوالہ ہے، اس کے حوالے سے چہرہ معصومین کی حیات مبارکہ کا تذکرہ کیا جائے، اور ان کی علمی خدمات کا، ان کے ماحول کا، ان کے حالات کا تذکرہ کیا جائے، ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے، ان کے فضائل کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ذکر عبادت ہے، ذکر فضیلت ہے، ذکر انسان کی دنیا کی زینت ہے۔ جب یہ سب کچھ سامنے آئے گا تو جناب عبداللہ بن عباس نے پوچھا اپنے والد گرامی سے کہ جناب یہ فرمائیے کہ حضرت ختمی مرتبہ کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ جناب والد صاحب نے جواب دیا کہ علی بن ابی طالب سے۔ کہا میں بیٹوں کی بات کرتا ہوں۔ کہا پھر پوچھا، کہا پھر جواب آیا علی بن ابی طالب سے۔ کہا نہیں، میں تو بیٹوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر جواب دیا، اور جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ جتنی محبت میں نے نبی کو علی سے کرتے دیکھی، کسی باپ کو کسی بیٹے سے کرتے نہیں دیکھی، اور جتنی خدمت اور جتنی تمام تر احترامی کیفیت علی کو محمد سے کرتے دیکھی، کسی بیٹے کو نہیں کرتے دیکھی ہے۔ ضرور پر محمد و آلہ۔ جب یہ کیفیت علم سامنے آئے تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ممبر سلونی کون ہے، اور ممبر سلونی سے آواز دینے والا کون ہے، کہ پوچھنے والا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کا علم رکھنے والا ہوں۔ تو علم ان کی زندگی ہے، علم ان کی روشنی ہے، علم ان کی شان ہے۔ اور آپ دیکھیں میں نے لفظ عجیب کہہ دیا، جملہ زبان پر آ گیا، علم زندگی ہے، علم زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ کیسے کیسے تخت و تاج سجائے بیٹھے تھے، کہاں کہاں۔ میں تخت و تاج کا لفظ استعمال کر گیا، میں تو اسے تخت کیا بلکہ میں تو یعنی دھول کی خاک اور تمام زمین کی تمام تر پسترین شے بھی نہیں سمجھتا، لیکن ہاں اسے دنیا نے تخت کہا، تخت لکھا، تاج لکھا، بادشاہتیں لکھی، لیکن وہ سارے بادشاہ ختم ہو گئے، وہ سارے بادشاہ ختم ہو گئے، وہ سارے بادشاہ ختم ہو گئے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، لیکن وہ فقیر بادشاہ بن گئے جن کو شاعر نے بھی کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ درود پر محمد و آلہ۔ وہ اپنے بادشاہ پہ بڑی فخر کا لفظ یوز نہیں کر رہا، گھمنڈ کا لفظ یوز کر رہا۔ یہ زبانوں کا فرق نہیں ہے، یہ لفظوں کا اپنا فرق ہے۔ اردو میں بھی گھمنڈ ہے، باقی زبانوں میں بھی گھمنڈ ہے، لیکن میں خود گھمنڈ وہاں استعمال کرتا ہوں جہاں ذرا تھوڑا نیگیٹو پہلو بیان کرنے ہوتے ہیں، اور جہاں اچھے پہلو بیان کرنے ہوتے ہیں وہاں فخر کا پہلو ہوتا ہے، اور اگر نیگیٹو پہلو بیان کرنے ہوتے ہیں نیگیٹو تو پھر وہاں غرور کا لفظ آ جاتا ہے، تکبر کا لفظ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں فخر کا لفظ یوز کر رہے ہیں۔ جب فخر کرتا ہے انسان تو پھر وہاں اس انداز سے فخر کرتا ہے کہ ہاں بادشاہتیں ختم ہو گئی، بادشاہتیں ختم ہو گئی، جو بادشاہتوں پہ ناز کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ لیکن ہاں جو فقیر کی عظمتیں تھیں اس نے بتا دیا کہ فضیلت علم کیا ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، اس نے بتایا کہ فضیلت علم کیا ہوتی ہے۔ وہ فضیلت علم ایسی ہے کہ دیکھیں بادشاہتیں ختم ہو گئیں، تخت و تاج ختم ہو گیا، انواع و اقسام کی ڈشز کے دسترخوان ختم ہو گئے، سارے دسترخوان ختم ہو گئے، یہاں کی ڈش ہے، یہ وہاں کی ڈش ہے، یہ وہاں کا کھانا ہے، یہ وہاں کا کھانا ہے، ساری سجاوٹیں ختم ہو گئی کھانوں کی۔ لیکن کیا کریں، ایک فقیر امام حسن کا دسترخوان آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، گھر گھر دسترخوان ہو رہا ہے، دسترخوان امام حسن۔ آج دعا
دعاؤں کا وسیلہ ہے، آج دعاؤں کا وسیلہ ہے، لیکن ہاں وہ دسترخوان نظر نہیں آ رہے ہیں جو بادشاہوں نے کہا تھا ہمارا دسترخوان ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے کہ کہیں دنیا نے کیا حقیقتیں دکھائی ہیں، دنیا سمجھے اور جانے کہ دیکھیں علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے۔ علم کی فضیلت یہی ہے کہ صاحب علم زندہ رہتا ہے، علم زندگی ہے، علم زندگی ہے، اور صاحب علم نے زندگی ایسے حاصل کی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ خواجہ اجمیر شریف صاحب نے کیا بات کہہ دی ہے کہ شاہ است حسین، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمن نے، کہ شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دین بھی ہے، دی پناہ بھی ہے، دی پناہ بھی ہے، دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے۔ اب اس ہستی کو جس کے بارے میں جناب معین الدین چشتی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، انہیں آپ صرف مسلمان یا مومن کی فہرست میں نہ لائیے، بلکہ وہ تو خود دین ہے، دین ہے، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں دو طرح کے لوگ گزرے ہیں، ایک وہ کہ جن کو دین کو پناہ دے رہے ہیں اور جن سے دین پناہ مانگ رہا ہے، جن سے دین پناہ مانگ رہا ہے وہ الگ فہرست ہے، اور جو دین کو پناہ دے رہے ہیں وہ الگ فہرست ہے۔ تو حسین نے دین کو پناہ دی، پناہ گاہ دین، کتنی بڑی عظمت ہے۔ سردار ندا دست در دست یزید، ہاں سب کچھ ہے، سر دے دیا لیکن یزید کے بیعت نہ کی۔ حقات کے بنا لا الہ است حسین، حقات کے بنا لا الہ یا علی، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ دیکھیں بات سے بات سامنے آ جاتی ہے۔ اشعار تو جناب اجمیر شریف صاحب کے ہیں، لیکن کیا بات کی کہ انہوں نے اجمیر شریف والے بزرگ نے، اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ دین کہا ہے، دین کہا ہے، دین است حسین، بس تین لفظ دیکھ لیں، دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ اور کہوں ہماری نسبت سے کہوں میں کہ حسین ہمارا دین بھی ہے اور حسین ہمارے لیے اللہ کی دین بھی ہے، اللہ کی دین بھی ہے۔ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ حسین مظلوم ہمارے لیے معلوم ہو رہے ہیں کہ ہاں کس لحاظ سے وہ دین، وقت بڑا محدود ہے، اتنا کہوں گا بس یہاں پہ کہ دیکھیں شعر سے شعر یاد آ جاتا ہے، ترتیب سے ترتیب سامنے آ جاتی ہے۔ جناب خواجہ معین الدین علیہ الرحمن نے دین کہا، اور ایک اور مقام پہ جناب نجم افندی علیہ الرحمن نے اس کو اسلام کہا کہ تا ابد زندہ ہے تو، اور تا ابد اسلام ہے۔ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم تو، بچپن میں آپ سب میرے چھوٹ کم عمر میں کمی نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری والدہ نے مجھے جناب نجم افندی کی جو بیاس تھی وہ دی تھی، اور اس میں تو مجھے ایک سلام پڑھنے کو دیا تھا۔ جو ہم ایسا کرتے تھے کہ نوحہ ہوتا تھا لیکن نوحے کو سلام کے طور پہ پڑھتے تھے، اور وہ اتنا صفحہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا تھا کہ پڑھ پڑھ کے وہ صفحہ اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو میں نے پڑھا وہ، تو اس میں یہ بھی تھا کہ تا ابد زندہ ہے تو، اور تا ابد اسلام ہے۔ تا ابد زندہ، حضرت نجم افندی کیا ہستی ہیں، کیا شخصیت ہیں کہ تا ابد زندہ ہے تو اور تا ابد اسلام ہے، اے شہید کربلا اسلام تیرا نام ہے۔ تا ابد زندہ ہے تو، دیکھیں وہاں دین کہا یا اسلام کہا کہ تا ابد زندہ ہے تو اور تا ابد اسلام ہے، اے شہید کربلا اسلام تیرا نام ہے۔ ایک شعر اس میں اور سن لیجیے جو فوراً شعر کے بعد ہی ہے کہ وہ اس میں تھا کہ مرحبا اے سرفروش شان حسینی مرحبا، کیا فکری بات کہی ہے، مرحبا اے سر۔ دوسرے مصرے کو آپ دیکھیے گا کہ مرحبا تا ابد زندہ ہے تو اور تا ابد اسلام ہے، اے شہید کربلا اسلام تیرا نام ہے، مرحبا اے سرفروش شان حسینی مرحبا، یوں تلاش موت جیسے موت سے کچھ کام ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ تا ابد زندہ ہے تو اور تا ابد اسلام ہے، اے شہید کربلا اسلام تیرا نام ہے، اور مرحبا اے سرفروشان حسینی مرحبا، یوں تلاش موت جیسے موت سے کچھ کام ہے، موت سے کچھ کام ہے۔ جب یہ کام والی کیفیت آ گئی تو ظاہر ہے وہاں خوشی کا تصور کچھ اور ہے۔ گفتگو یہاں پہ مجھے ختم کرنی ہے، اور سوچئے وہاں غم کا تصور کچھ اور ہے۔ اب ایام عزا کا آغاز ہے، یوں تو ہمارا ہر یوم یوم عزا ہے، لیکن ہم یہاں خصوصیت ایام عزا کو کہہ رہے ہیں۔
کل چاند نظر آیا، آج پہلی محرم ہے۔ میں کل بات کر رہا تھا اور آپ سے بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ عموماً جب چاند نکلتا ہے تو اس رات کو چاند رات کہا جاتا ہے، لیکن نہ معلوم کیوں میں نے کہا نا معاشرے کی اصطلاح سے میں لفظ لیتا ہوں، نہ معلوم کیوں جب محرم کا چاند آتا ہے اور وہ رات جو ہوتی ہے میرا جی نہیں چاہتا اسے چاند رات کہا جائے۔ چاند رات میں پھر عجب کچھ خوشی کا پہلو آتا ہے، عجب سی کیفیت ہے۔ ہاں کسی موقع پہ چاند رات کہا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب غم حسین کا آغاز سلسلہ وہاں پہ آپ مجالس کر رہے ہیں، تعزیے سجا رہے ہیں، تمام قوموں کے تمام ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پہ یقیناً سامنے آتا ہے کہ چاند رات نہیں بلکہ وہ تو رات کی رات ایسی رات ہے کہ غم کا آغاز ہو رہا ہے۔ شب غم ہے وہ تو شب غم ہے، جب شب غم ہے تو ظاہر ہے وہ چاند کہاں کہاں دیکھا گیا۔ جب ہم نے محرم کا چاند دیکھا تو ہمارے ذہن میں فوراً وہ چاند آ گیا جس کے تذکرے میں ابھی یہاں سلام بھی پڑھے گئے، یہاں پہ وہ چاند نظر آ گیا جو زہرا کا چاند تھا، جو زہرا کا چاند تھا۔ ہمیں وہ چاند نظر آ گیا جس کے نام ہی میں چاند شامل ہے، ہمیں قمر بنی ہاشم نظر آ گیا، ہمیں قمر بنی ہاشم نظر آ گیا، ہمیں وہ چاند نظر آ گیا، وہ چاند جو ام لیلا کا چاند ہے جس نے بتایا کہ جوان کیسے شہید ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ چاند نظر آ گیا جو رباب کا چاند ہے جس نے گود میں ہو کر شہادت دی تھی، وہ چاند نظر آ گیا جو ام فروا کا چاند ہے۔ یہ سارے چاند سامنے آ رہے تھے، اور جس نے چاند دیکھا ہے، جناب امام رضا نے چاند دیکھا تو وہاں جناب ابن شبیب سے کہا تھا کہ دیکھو تم چاند دیکھ رہے ہو، بڑے غم کی کیفیت ہے، اور جب تمہیں کوئی مصیبت ہوا کرے نا، یہ ہدایت کی تھی، نصیحت کی تھی اور حقیقت بھی ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں اور سوچیں اور غور کریں کہ جب بھی کبھی کسی پریشانی میں ہیں، غم میں ہیں، تو جناب امام نے کہا کہ دیکھو ابن شبیب تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی تمہیں کوئی غم ہو تو میرے جد کے غم کو یاد کر لیا کرو، میرے جد کے غم کو یاد کر لیا کرو۔ یقیناً یہ غم وہ ہے جو صرف غم ہی نہیں بلکہ مداوائے غم بھی ہے، دوائے غم بھی ہے، علاج غم بھی ہے، تاثیر غم بھی ہے۔ جب یہ ساری کیفیتیں سامنے ہوں تو پھر یہ غم ہمارے لیے ایک ایسی حیثیت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمارے آنسو جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہا کرتے، ہمارا غم جو ہے وہ ہمارے آنسو کی شکل میں اس طرح سامنے آتا ہے کہ جب حسین دنیا میں بظاہر تشریف لائے تھے، ظہور ہوا تھا، تو جب نانا کی گود میں گئے تھے تو نانا کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، نانا کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تو وہاں نانا سے جب آنسو آتے دیکھے آنکھوں میں تو وہاں بیٹی نے پوچھا تھا کہ بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بچے کی آپ کی ظاہری تشریف آوری کا مقام ہے۔ کہا بس میں رو رہا ہوں، میں گریہ کر رہا ہوں۔ یہ موقع وہ ہے جہاں کہ آنسو خود بخود آ رہے ہیں، میں تفصیلاً باتیں نہیں کر رہا ہوں، اختصار سے باتیں کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو وہاں جناب ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ اس کی بیویاں بھی ہوں گی، اس کے ساتھ بچے بھی ہوں گے، سارے کے سارے مصائب و آلام میں مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر وہی دن آیا 28 رجب ہجری 60 آئے حسین مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، تاریخ کی گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ مدینے سے روانگی معاذ اللہ نعوذ باللہ مدینے سے فرار نہیں ہے، مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، کھلے عام روانہ ہو رہے ہیں اور عام راستے سے روانہ ہو رہے ہیں، کسی اور چھپے ہوئے راستے سے نہیں، عام راستے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ مدینے کو رخصت کہہ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مدینے کا ماضی کیا رہا ہے، انہیں معلوم ہے کہ مدینے کا مستقبل کیا ہوگا، انہیں معلوم ہے مدینے نے پہلے کیا کیا۔ میری مادر گرامی پہ دروازہ کہاں گرایا گیا تھا، میرے برادر محترم کے جنازے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، اور کہاں کہاں کیا کیا ستم ڈھائے گئے تھے، یہ سارے ستم سامنے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہاں حسین کو شہید کر دیا جاتا، لیکن اس شہادت پہ ایسے ہی پردے پڑ جاتے،
تذکرے آ جاتے. میں اختصار سے باتوں کو، طالب علم تشریف فرما ہے یہاں، بچے بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مدینے سے روانگی جو ہے یہ بڑا اہتمام شہادت ہے، اہتمام شہادت ہے. حسین خود شہادت صرف نہیں دینا چاہتے تھے بلکہ حسین یزید کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے، یزید کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے. اس لیے امام علی مقام نے مدینے سے کوچ کیا، مدینے سے کوچ کیا، مکہ تشریف لائے، مکے سے پھر روانہ ہو رہے ہیں. یہ تمام تاریخ آپ کے سامنے ہے، کہیں 28 رجب ہے، کہیں 3 شعبان ہے، کہیں 8 ذی الحجہ ہے. یہ ساری تاریخ ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے. اور بالآخر حسین کا قافلہ جب روانہ ہوا ہے، بس گفتگو ختم، محدود وقت ہے، آپ کی تمام تر احمدوں کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا. جب روانہ ہو رہے ہیں تو کیا کیفیت ہے. جناب عباس ہیں، کہہ رہے ہیں آپ یہاں تشریف رکھیے، آپ یہاں بیٹھیے. اب میں ترتیب کا قائل نہیں، جہاں جو بات ذہن میں آ جائے بیان کر دینی چاہیے. آج جب قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، اور جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. لیکن میرے ذہن میں وہ قافلہ بھی آ رہا ہے کہ جب نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے، اور وہاں آنکھیں تلاش کر رہی ہوں گی کیا کہاں سے عباس آئے، کہاں سے علی اکبر آئے، کہاں سے اول محمد آئے. جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کیا دیکھا کہ دروازے کی یہ ڈیوڑی پہ بیمار بیٹی کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے بابا سے کہ ٹھہر جائیے، میں ایک مرتبہ اور سب سے ملنا چاہتی ہوں. بس آخری چند جملے، بس مجلس ختم ہوئی کہ آخری چند جملے کہ میں اور ملنا چاہتی ہوں. کا بیٹا بس صبر کرو، صبر کرو. کہا نہیں میں ملنا چاہتی ہوں. پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو، اور پھر سب سے ملی. جناب رباب کے پاس آئی، اپنے بھائی علی اصغر کو آغوش میں لیا، گودی میں لیا، اپنے سینے سے لپٹایا، اپنے گلے سے لگایا. ہائے گلے سے ایسے لگایا کہ شاید ذہن میں معلوم ہے کہ اس گلے پہ تیر لگے گا. ہائے علی اصغر کو گلے سے لگا رہی ہیں اور بچہ بہن سے جدا نہیں ہو رہا ہے. آج پہلی مجلس ہے روانگی امام علی مقام. آئے مولا، بچہ اپنی بہن کی گود میں گیا، سب خواتین لینا چاہ رہی ہے. بس آخری 2 جملے سن لیجئے گا. اللہ آپ کو تاب سماعت دے اور مجھے ہمت بیان دے کہ وہاں بیویاں بچے کو لے رہی ہیں لیکن بچہ واپس نہیں آ رہا ہے، واپس نہیں آ رہا ہے. لیکن ہاں امام علی مقام آگے بڑھے اور پھر بچے کے کان میں کچھ کہا، بچے کے کان میں کچھ کہا. بس آخری جملہ ہے آج کی اس مجلس کا، آئیے اور سن لیجئے گا. وہاں بچے کے کان میں کچھ کہا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہا ہوگا، لیکن میرا جی کہتا ہے کہ حسین نے کہا ہوگا کہ بیٹا کربلا کے شہیدوں میں تمہارا نام بھی شامل ہے. یہ سننا تھا کہ بچہ بابا کی گود میں آیا اور ہائے اس طرح آیا کہ اب حسین کے سامنے وہ منظر ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ بگاڑا ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس بچے نے کیا قصور کیا ہے. بچہ اس طرح ساتھ قافلے میں جا رہا ہے اور شہداء کربلا کی فہرست میں علی اصغر کا نام بھی شامل ہو رہا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بار الہی مجلس قبول فرما، ہماری تمام تر خدمات کو قبول فرما. ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، ہماری تمام تر کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری تمام تر استطاعتوں میں اضافہ فرما. یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، یہ عزا خانہ جس محبتوں کے ساتھ، جس ہمتوں کے ساتھ یا تمام تر لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمت سے کام لے رہے ہیں، پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار یہ عزا خانہ ہے، امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، عبادت گاہ ہے، یہ تیرے ذکر کا سامان ہے. پروردگار تو ہی اسے ترقی دیتا ہے، تو ان کے ہمت کو دیتا ہے. پروردگار تمام خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما. جن صاحبان نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین کو تمام جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ان کے درجات کی بلندی عطا فرما.
اور جو یہاں حاضر ہیں ان کے بھی تمام مرحومین کو پروردگار بلندی درجات عطا فرما. ہمارے بچے جو علم کے راستے میں مصروف عمل ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما. جو روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہیں انہیں بہتر سے بہتر روزگار فراہم فرما دے. پروردگار ہمارے درمیان محبتوں کو فروغ عطا فرما. جو ہمارے درمیان بیمار ہیں ان بیماروں کو تمام شفاء کلی عطا فرما. پروردگار عالم یہ زمانہ بڑا پرآشوب زمانہ ہے. اس زمانے میں ہم جہاں بھی ہیں وہاں حفظ و امان کی دولت کی اما دعا بھی کرتے ہیں. پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے. جہاں بھی صاحبان ذکر ہیں صاحبان ایمان ہیں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کو تمام ترقی عطا فرما اور کامیابی عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد.